السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑیائی، وحدائی، یکتائی، وڈیائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک الملک کے لیے ہے. درود السلام آقا دو جہاں، سرور دو انبیاء، سید کونین، امام المجاہدین، امام المتقین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے. قابل تکریم، معزز، محترم، مکرم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پچھلے چند خطبات سے ہمارا موضوع چل رہا تھا وجود باری تعالی، اللہ تعالی کی توحید کے حوالے سے، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالی نے انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا ہے. اللہ بہت قادر ہے، معاف کرے گا بھی انشاءاللہ. لیکن ایک شرک ایسا گناہ ہے اسے اللہ نے معاف نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن آج ہم بات شروع کرتے ہیں اس عہد سے، اس وعدے سے جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جمع کیا، انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے. کائنات کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جو آئیں گے، اللہ نے سارے اکٹھے کر کے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت زمین آسمان کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے وجود نہیں، پیدا نہیں کی تھی. اس سے پہلے انسان سے وعدہ لیا جا رہا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. ہم نے کہا اللہ کیوں نہیں، ہمارا رب تو ہی ہے، ہمارا پالنہار تو ہی ہے، ہمارا خالق تو ہی ہے. ہم نے وہ عہد، اس عہد میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کیا تھا، اللہ دنیا کائنات میں ہم کسی کی پرستش کریں گے تو تیری کریں گے. سوال اٹھایا جاتا ہے اگر عہد کیا تھا تو پھر ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ آخر اتنا بڑا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ سے، ہمیں بھول کیوں گیا؟ حضرات الزامی جواب، اگر اللہ سے کیا عہد یاد نہیں ہے، کون ہے ایسا شخص جس کو یہ یاد ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا؟ کس کو یاد ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا؟ کس کو یاد ہے کہ اس کے بچپن کیسے گزارا تھا؟ چھوٹا سا جب ماں کی گود میں تھا، اس وقت اس کے تخیلات، اس وقت کا کوئی ایک لمحہ اسے یاد ہو؟ نہیں یاد ہے.
اور یہ عہد یاد کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان کو یہ عہد یاد ہوتا تو آج انسان کو پھر جزا سزا کس بات کی تھی؟ اللہ کی نافرمانی کون کرتا؟ یہ عہد تب کیا گیا تھا حضرات، تیسری دلیل اسی چیز کی کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو طرح کی استعداد رکھی ہے، ایک ہے قوت، ایک ہے انسان کی فعلاً استعداد ہے۔ استعداد بالقوت یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص پینٹر ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی، بچپن سے بڑا ہوا اس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ تیرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نفاست رکھی ہے، خوبصورتی رکھی ہے، اور حضرات اسی استعداد کے مطابق اسے ماحول ملا، اسی استعداد کے مطابق اسے لوگ ملے، اسے استاد مل گیا، اپنے کام میں فنکار بن کر کے پھر وہ آیا اسی استعداد قوت سے استعداد فعل کی طرف، اور یہی پینٹر پھر اپنے فن میں بڑا فنکار بن کر کے پینٹر بن گیا۔ حضرات رب نے استعداد قوت ہر انسان کو دی ہے، وہ دنیا کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فن کے استاد بھی دیے، اسے رہبر رہنما بھی دیے، اللہ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، پھر 7 کتابیں بھیجی، ہمارے لیے قرآن مجید بھیجا، صرف اس لیے استاد قوت کو استعمال کر کے استعداد فعل میں آ کر کے اپنے اللہ کی پہچان کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ ٹھیک چلتا رہا، 1000 سال آدم علیہ السلام کی عمر تھی، 1000 سال کے بعد پھر 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، 1040 سال نوح علیہ السلام کو اللہ نے عمر دی، پوری زندگی لوگوں کو دعوت تبلیغ دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اب سوال یہ ہے شرک کا آغاز کب ہوا؟ شرک کا آغاز آدم علیہ السلام کے بعد شرک کا آغاز سب اللہ کو مانتے تھے، 1000 سال تک اللہ کی بڑائی کبریائی تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، اللہ کا ماننے والا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئی، رونا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا، ہمارا نیک انسان چلا گیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ نیک انسان ود تھا، بڑا نیک تھا، شیطان انسانی شکل میں آیا، انہیں آ کے کہتے روتے کیوں ہو؟ نیک انسان مر گیا، قبر پہ بیٹھے رہو گے، آخر کب تک؟ میں تمہیں ایک مورتی بنا کے دیتا ہوں، اس کی تصویر بنا کے دیتا ہوں، گھر میں جا کے لٹکا لو، وہیں پہ عبادت کرتے رہو، اسے وہیں پہ دیکھتے رہو، قبر پہ آ کے بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے۔ شرک کا آغاز کب ہوا؟ ایک مورتی بنا کر کے ابلیس نے دی، اس نے کہا اب ایک مورتی سارے اس جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، میں سب کو ایک ایک مورتی بنا کے دیتا ہوں۔ انسانی شکل میں آ کر کے اس خبیث نے ہر ایک کو ایک ایک مورتی بنا کر کے دے دی، جاؤ گھر میں جا کر کے لٹکا لو، وہیں پہ جا کر کے دیدار کرتے رہو۔ لیکن پھر بھی نوح علیہ السلام کی قوم ایک اللہ کو ہی مانتی تھی۔ 100 سال گزرنے کے بعد اگلی نسل آئی، اس نے اگلی نسل کو کہا تمہارے آباء و اجداد اس کی عبادت کیا کرتے تھے، آخر تصویر گھر میں کھڑی ہے، بلا کسی وجہ سے تو نہیں نہ کھڑی، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اگلی ساری کی ساری نسل کو اس نے پرستش پہ لگا دیا اسی بدھ کی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، پھر سلسلہ چلتا چلتا یغوث، نصر، سواع اور پھر بدھ، یہ 4 انہوں نے مورتیاں بنا کر کے جگہ جگہ پہ خدا رکھ لیے۔ حضرات شرک کا آغاز جب نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، پھر رب نے وہی سے لاب بھیجا پوری کی پوری قوم اور دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر آج کی قوم آتی ہے علیہ السلام، سمود علیہ السلام کی قوم آتی ہے، 1000 سال پھر گزرے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اور ایک روایت ملتی ہے جس گھر میں آپ آتے ہیں آپ کا باپ بھی بت تراشتا تھا، اس وقت پھر شرک عروج پر تھا،
اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابو جی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابو آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتے؟ ابو اس کی عبادت اچھی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ لیکن بیت اللہ میں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تھا، وہاں پہ دین ابراہیم چلنا شروع ہوا، ایک اللہ کی عبادت تھی۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ پھر مکہ میں شرک کہاں سے آیا؟ دین ابراہیم ہی چل رہا تھا، لوگ اسی کی اتباع کر رہے تھے، لوگ اسی کی پیروی کر رہے تھے۔ ایک شخص عامر بن لحی بہت نیک آدمی تھا، بنو خزاعہ سے اس کا تعلق تھا۔ یہ سفر شام پہ گیا، اس نے جا کے دیکھا یار شام تو انبیاء کی سرزمین ہے، اس سے بڑے رسول آئے ہیں، بڑی کتابیں اتری ہیں، یہاں پہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے ایک بت حبل نام کا اپنے ساتھ لے کر کے بیت اللہ میں آ کر کے رکھ دیا، دنیا کو دعوت دی، لوگوں میں شام میں دیکھ کے آیا ہوں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، ان سے نظر و نیاز مانگ رہے تھے، ان کا طواف کر رہے تھے۔ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آؤ اس کی طرف بھی آ جاؤ۔ پوری کی پوری قوم کو اس نے بلایا۔ جب قریش نے اس کی عبادت شروع کی، حجاز والوں نے کہا قریش تو بڑے معتبر ہیں، ان کے پاس بیت اللہ کی سنبھال ہے، دیکھ دکھاؤ ہے، اگر یہ عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی اپنا اپنا بت بنا لیتے ہیں۔ وہاں سے سلسلہ پھر چل نکلا، اور یہی بنو خزاعہ، اس نے پھر طرح طرح کے بت تراش کر کے مختلف قبائل میں تقسیم کیے، اور پھر ایک لات نام کا آدمی، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزیٰ، جسے مشرکین مکہ نے اپنا خدا سمجھ رکھا تھا، یہی لات بڑا نیک شخص تھا۔ یہ بھی حج کے ایام میں لوگوں کو ستو گھول کے پلایا کرتا تھا۔ لات نیک آدمی تھا، فوت ہوا، پھر وہی کام ہوا، مکہ والوں نے جا کے اس کی قبر پہ رونا شروع کر دیا۔ اتنا اچھا انسان مر گیا، اتنا اچھا انسان فوت ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کر کے ارے روتو کیوں ہو، لات کی مورتی بنا کر کے گھر میں رکھ لو۔ طائف والوں نے لات کی مورتی بنا کر کے سجا لی، اس کے سامنے پھر عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرات شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے چل نکلا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم تلک اللہ ساری قومیں تباہ و برباد کرتا رہا۔ آخر میں بیت اللہ میں 360 بت موجود تھے۔ جب اللہ کے رسول آتے ہیں بیت اللہ کو فتح کرتے ہیں، جب حرم کو فتح کیا جاتا ہے 360 بت ایک حبل سے۔ اسی بنو خزاعہ کے اس آدمی عمر بن لحی کو خواب آیا، اور دوسری روایت اس کے پاس ایک جن تھا، جن نے اس سے کہا نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی عبادت کرتی تھی جدہ میں فلاں جگہ پہ دفن ہے۔ یہ گیا، اس نے جا کر کے سارے بت نکال لیے، بدھ کو بھی لے آیا، یہود کو بھی لے آیا، نصر کو بھی لے آیا، صبح کو بھی لے آیا، وہ بھی لا کے اس نے بیت اللہ میں رکھ دیے، اور اس نے عبادت شروع کروا دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بت بھی لا کر کے بنو خزاعہ بیت اللہ میں۔ لیکن یہاں پہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرات 360 بت بیت اللہ میں موجود تھے، نوح علیہ السلام کی قوم میں بت موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو تراش رہی تھی، لیکن کرتے کیا تھے؟ ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ بارش کون دیتا ہے؟ وہ کہتے اللہ ہے۔ ان کے سامنے صرف اور صرف نظر و نیاز مانگا کرتے تھے، ان کے ارد گرد طواف کیا کرتے تھے، ان کے سامنے قربانی کیا کرتے تھے، اور قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھا کرتے تھے، قبروں کے اوپر میلہ لگایا کرتے تھے۔ حضرات ساری پچھلی قومیں اپنے بڑوں کی قبروں پہ بیٹھ کر کے میلہ لگایا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ اس میلے سے آگے بڑھ کر کے مورتیاں بنا کر کے گھروں میں سجا لی تعظیم کے لیے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، ذرا ہم بھی غور تو کرے، کلمہ گو مسلمان ہم بھی ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ،
بڑے لوگ ایمان لانے والے وہ بھی شرک کرتے ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے دین کو خلط ملط نہیں کیا ظلم کے ساتھ شرک کے ساتھ, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان شرک کر سکتا ہے, ہوتا ہے. میری بات کا برا نہ مانیے گا, اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. ذرا ہم دیکھیں تو صحیح, آج تو ہم نے بہشتی زیور دروازہ بھی بنا لیا ہے. اللہ کی جزا و سزا کی طرح بھائی, جو اللہ نے وعدہ کیا تھا میں نیک لوگوں کو جنت دوں گا, جنت تو ہم نے دنیا میں بنا لی. جو دروازے سے گزر جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے. بیت اللہ میں آب زمزم کا چشمہ تھا, جو اسے پیتا ہے اسے شفا ملتی ہے. کراچی میں ہم نے کیا کیا, پورا سال حضرت جی نہاتے نہیں ہیں. میں نام لینا اچھا نہیں سمجھ رہا, پورا سال حضرت جی نہیں نہاتے. سال بعد ان کی گندگی جسم کی اتار کر کے ایک تالاب میں اکٹھی کر دی جاتی ہے. سارے کے سارے لوگ جو میلے پہ جاتے ہیں بوتلیں بھر کر کے اس میں غسل کر کے کہتے ہیں یہ پانی بڑا تغرق والا ہے. ذرا تھوڑا سا غور تو کیجیے. حضرات انہوں نے اپنی بزرگوں کی قبروں پہ طواف کیے, ہمارے یہاں طواف نہیں ہوتا. اب تو ایک جگہ پہ پاکستان میں حج بھی شروع ہو گیا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کلمہ گو مسلمان ہوں گے, کلمہ پڑھیں گے, لیکن اکثریت ایسی ہوگی شرک کر بیٹھیں گے, بھول جائیں گے ہم شرک کر رہے ہیں, سوچیں گے بھی نہیں ہم شرک کر رہے ہیں, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا ہم شرک کر رہے ہیں. اور یہی وہ شرک ہوگا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ بھی کی تھی. ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین. ہم کلمہ کو مسلمان بن کے اللہ کے رسول کی باتوں کا رد کر دیتے ہیں. بیوی کے پیچھے, بچوں کے پیچھے, ماں کے پیچھے, باپ کے پیچھے, کاروبار کے پیچھے. اللہ کے رسول کا چچا ہے ابو طالب, ایک بات بھی زندگی میں اللہ کے رسول کی رد نہیں کی اس نے. اتنی محبت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے, آگے سینہ سفر ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. پہلے منتا مار لو, بھتیجا میرا میرے پیچھے. حضرات پوری زندگی حفاظت کی ابو طالب نے. وہ کیا کرتا تھا, اللہ کو بھی مانتا تھا. اس سے پوچھو نا, کل میں یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ, تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان و زمین میں؟ وہ کہتا تھا اللہ دیتا ہے. اللہ کے رسول کی ہر بات بھی مانتا تھا, دفاع بھی کرتا تھا. کیا تھا اس نے, یار وہ بھی دیتے ہیں, یہ ہمارے نیک لوگ ہیں, ان کی تعظیم بھی تو واجب ہے. میرے پیارے بھتیجے تیرا دین ٹھیک ہے, تو حق ہے, لیکن یہ ہماری جو مورتیاں بنا کے رکھی ہم نے نیک لوگوں کی, ان کی اللہ کے ساتھ بڑا لگاؤ اور تعلق تھا. ہم ان کے آگے آ کے اپنی نظر و نیاز رکھتے ہیں, ان کا اللہ سے گہرا تعلق ہے, یہ ہماری نظر و نیاز کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. بات غلط تو نہیں تھی ویسے, یہ ساڈے وڈے نے, اسی انہاں کول, یہ اگے اللہ کول, گل مک گئی. اتنی سی بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میرے پیارے حبیب اپنے چچا کے لیے بھی تو نے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی, مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی. مشرک آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں رد کیا اس بات کا, ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اور یہی مشرک نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے, آنکھوں کے سامنے پانی کی موج آ کر کے تباہ کرتی ہے. نوح علیہ السلام اسی وقت کہتے ہیں اللہ میرا بیٹا ان ابنی من اہلی. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے, تو توحید والا, وہ مشرک, وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے, تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے. ذرا غور تو کرو, شرک کتنی بڑی بیماری ہے. ابراہیم علیہ السلام شرک کی پاداش میں باپ کو چھوڑ کے جا رہے, ابو جی چلو تجھے نہیں مانتے, میں کروں چلے جانا, ٹھیک ہے. باپ سدا باپ کہتا ہے بیٹے کو لارجمنک واہجرنی ملیہ, پیارے بیٹے میں تینوں رجم کر دیا گا, میں تینوں مار مار کے سنسار کر دیا گا یا گھرو کر دیا گا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابو جی میں جا رہا ہوں, آپ ادھر رہیں. کیوں؟ مشرک بندے کی تو معافی کے لیے اللہ نے رد کر دیا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندی بیماری سے محفوظ فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ الذی احکم الحاکمین وهو الحق وقوله الحق والصلاة والسلام على من جاء بالحق اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بڑی ہی اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا تھی آج کے دن کے حوالے سے۔ یہود و ہنود اور عیسائی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، احادیث بھی ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر یہود و ہنود اور عیسائیوں سے دوستی چاہتے ہیں تو ان کے دین پہ چلنا شروع کر دیں، آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ان کے دین پہ چلنا شروع کر دیں۔ اور یہود جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، اتنے ظالم لوگ تھے، انہوں نے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن سبا، اس نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا، آج تلک ہم اس فتنے کی پاداش میں ہیں، جو آپس میں صحابہ کرام کی جنگیں ہوئی تھی، یہ بھی یہودی تھا۔ اگر ہم عیسائیوں کی تاریخ کو دیکھیں، عیسائیوں نے جب 800 سالہ ہماری حکومت جو ہم نے اندلس پہ کی تھی، جسے آج کل اسپین کہتے ہیں، جب اس نے وہاں پہ آ کر کے فتح حاصل کی، اس نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا تھا، مساجد میں گھوڑے باندھے تھے۔ اس نے اعلان کیا تھا عیسائی نے، اس نے کہا جتنی مسجدیں ہیں اندلس میں، 800 سالہ ہماری تاریخی مساجد، اس نے کہا سب کو کلیسا اور گرجا گھر بنا دو، ساری مسجدیں ختم کر دو۔ تیسرا کام جو سب سے بڑا عیسائیوں نے کیا، انہوں نے کہا ایک ورق بھی قرآن کا پورے اندلس میں نہیں چھوڑنا، گھر میں جاؤ، ہر گھر سے قرآن مجید سمیت جو بھی عربی کی کتابیں نکلیں سب کو لا کر کے گرناتا میں اکٹھا کر دو۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھو، گرناتا میں قرآن اور اس کے علاوہ جتنی ہماری کتب تھی، تاریخ کی، احادیث کی، سب کے سب کو آگ لگا کے جلا دیا گیا تھا۔ عیسائیوں نے ظلم بس نہیں کیا، پھر اعلان کر کے کہا تھا ایک مسلمان بھی اندلس میں نہیں رہ سکتا، جس نے رہنا ہے عیسائی بن کے رہے۔ کروڑوں مسلمان تھے وہاں پہ، کروڑوں مسلمان، صرف ایک شہر گرناتا کی آبادی 1 کروڑ تھی۔ ساری مساجد کو کلیسا اور گرجے گھروں میں تبدیل کر دیا عیسائی نے۔ اور پھر اس کے بعد انگریز آیا، انگریز نے 1 لاکھ علماء کو پٹنہ میں درختوں کے ساتھ پھانسی دی تھی، 1 لاکھ علماء کو۔ سلطان ٹیپو کو شہید کیا الگ بات ہے، بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو شہید کرنے کے بعد ان کا خون پیا تھا انگریز نے انتقام کی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اور جاتے جاتے کشمیر ہندوستان کی جھولی میں رکھ کے چلا گیا انگریز۔ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ 40 لاکھ بندے کو ہجرت سے مجبور کیا ہندوؤں نے ہندوستان سے، 12 لاکھ لوگوں کا خون کیا وہاں پہ۔ آج کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے، ابھی تلک انہوں نے جنگ روکی نہیں ہے۔ دنیا کا عیسائی، دنیا کا یہودی، دنیا کا کافر، دنیا کا مشرک، ابھی تلک جنگ روکی نہیں اس نے۔ اسے معلوم ہے ایک چنگاری بھی ایمان کی باقی رہے گی، ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یہ جنگیں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، عیسائی ہم پہ چڑھائی نہیں کر رہے، ہم پاکستان میں امن سے بیٹھے ہیں، لیکن میرے بھائی نظریاتی جنگ جاری ہے۔ امریکہ کے عیسائیوں کا، اسرائیل کے یہودیوں کا کہنا ہے ان مسلمانوں کے نظریات تبدیل کر دو، ان کی رسم و رواج تبدیل کر دو، اور ان کے اندر اپنے مغرب کو عروج دو، اور یہ ہو مسلمان نام کے لیکن کام کریں مغرب والے۔ افسوس سے آج 14 فروری ہے، عرف عام میں جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، اور مسلمان حقیقت غور و فکر تدبر نہیں کرتے کہ یار آخر ویلنٹائن ڈے ہے کیا۔ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں مرے جا رہے ہیں، یہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ ابھی رستے میں آ رہا تھا، کتنے لڑکے میں نے دیکھے ہاتھ میں گفٹ پکڑ کر کے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ آخر ویلنٹائن تھا کون، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سینٹ ویلنٹائن 270 عیسوی میں پادری، عیسائیوں کا راہب
کسی جرم کی پاداش میں جیل بھیجا جاتا ہے، وہاں جا کے جیلر کی لڑکی سے اسے عشق ہو جاتا ہے۔ عشق معشوقی میں جیلر کی لڑکی اس کے لیے پھول لے کے آتی ہے گلاب کا، اسے پیش کرتی ہے۔ وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا پھانسی دے دو اسے۔ اس پادری کو، اس راہب کو 14 فروری کے دن پھانسی دی جاتی ہے، اور یہ اپنی طرف سے کارڈ جاری کرتا ہے، خط لکھتا ہے فرام یور ویلنٹائن، ویلنٹائن کی طرف سے خط اپنی محبوبہ کو۔ 4 صدی تک یہ دن شوق سے منایا جاتا رہا۔ افسوس کی بات ہے مغرب، لادینیت، الحاد، سیکولر طبقے نے اسے اٹھا کر کے پھر جو رنگ دیے 90 کی دہائی میں پاکستان میں ریڈیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ویلنٹائن ڈے کا چرچا کیا گیا۔ سان فرانسسکو کے اندر پچھلے چند سالوں سے لڑکے اور لڑکیوں نے برہنہ ہو کر کے اپنی شرمگاہوں پہ محبوبوں کا نام لکھ کر کے ویلنٹائن ڈے منایا۔ ہمارے پاکستان میں آج 14 فروری ہے، جگہ جگہ پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں، گلاب کے پھول بک رہے ہیں، لال رنگ کے غبارے بک رہے ہیں۔ ہمیں تنگ نظری کہا جاتا ہے، جی مولوی تنگ نظر نہیں جی، یہ 2 منٹ کا ہاتھا کھیڑ ہے، 2 منٹ کا شوگر میل ہے، کہڑی کو بڑی گل ہے؟ یہ شدت پسند ہے علماء۔ اچھی بلی با حیا لڑکی نقاب کر کے گھر جا رہی ہے، اور ویلنٹائن ڈے والے دن آپ کا کیس نہیں، آپ کسی پہ جا کر کے پرچہ نہیں کٹوا سکتے۔ با حیا با غیرت لڑکی اگر بازار میں جا رہی ہے، لفنٹر لڑکا آ کر کے اسے پھول دے کے کہ بی پھول لے لے، آپ اسے پوچھ نہیں سکتے کیوں ویلنٹائن ڈے ہے۔ عاشقوں کا تہوار کہا جاتا ہے، محبت کی عید کہی جاتی ہے، اور ویلنٹائن کو پاکستان کے اچھے بھلے سکالر شہید محبت کے نام سے یاد کر رہے ہیں کہ وہ محبت کا شہید